سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ یہ شعر 1978 میں، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ گیت فلم گمن کا، جب یہ اور اس طرح اس کے ساتھ دوسری غزل تھی، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو۔ یہ دو غزلیں فلم گمن کی اس وقت بے انتہا مقبول ہوئی تھیں اور سارے ریڈیو اسٹیشنز پر اور جگہ جگہ سنی جاتی تھیں۔ بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو گائک تھے، ہری ہرن اور سریش واڈیکر، یہ دونوں ان غزلوں سے مشہور ہوئے اور وہیں سے ان کا کیریئر شروع ہوا۔ تو یہ شہریار صاحب کی غزلیں ہیں، اور یہ دونوں غزلیں ان کے پہلے مجموعے میں شامل ہیں۔ مظفر علی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ فلم گمن کا پورا آئیڈیا انہی دو غزلوں کی بنیاد پر ہی آیا تھا۔ تو یہ شہریار صاحب سے ہمارا جو رابطہ تھا، علی گڑھ یونیورسٹی میں میں تو 69 میں 1969 میں پہنچا، جب وہ یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور ہم لوگوں کا ہمارا گروپ جو تھا پورا نئے نوجوانوں کا، میں آشفتہ چنگیزی اور مہتاب اور عبید صدیقی اور پرویز جعفری، یہ سارے لوگ۔ تو شہریار صاحب سے جو ملاقات ہماری ہوئی تو ان کے ہاں بہت کھلا پن تھا ان کی شخصیت میں۔ انہوں نے بڑے فراخ دلی سے اور بہت محبت سے ہم لوگوں کو قبول کیا اور اپنے حلقے میں شامل کیا، اور اس وقت تک وہ شاعر کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکے تھے، اور جو نئے شاعروں کی فہرست میں ان کا بہت نمایاں نام تھا، اور یونیورسٹی میں لیکچرر تھے۔ تو لیکن ان کے ہاں ٹیچر کی جو حیثیت تھی وہ شاعر کے مقابلے میں نمایاں بہت زیادہ حاوی نہیں تھی۔ تو ان کا اندر کا شاعر اور ان کی شخصیت میں جو کھلا پن تھا، اور جو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ایک آغوش کی طرح، کھلی ہوئی آغوش کی طرح، محبت کی آغوش کی طرح، ان کا سب سے ہم لوگوں سے ہم کو جس طرح سے انہوں نے دوست کے طور پہ، تو بہت جلد ہم لوگ ان کے ساتھ تو ان کی خاص محفلوں میں شرکت شروع کر دی۔ تو ہم سارے لوگوں نے ان کی یہ جو خصوصیت تھی اس کو اختیار کیا۔ اور اب اس زمانے میں ہم لوگوں نے جو شعر کہنے شروع کیے تھے، تو شہریار کے بہت سے شعر اس وقت فضا میں گونج رہے تھے، اور خاص طور پہ جو عشقیہ شاعری جدیدیت کی تھی، اس میں بالکل نئی کیفیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ مثلاً یہ کیا ہے، محبت میں تو ایسا نہیں ہوتا، میں تجھ سے جدا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتا، ایسے ہجر کے موسم کب کب آتے ہیں، تیرے علاوہ یاد ہمیں سب آتے ہیں۔ اب یہ ایک طرح کی بالکل نئی صورتحال ہے اس میں، جو عاشق اور معشوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک نئے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک شعر ان کا بہت اس وقت مشہور تھا کہ کس طرح سے مجھ کو نہ رسوا کیا گیا، غیروں کا نام میرے لہو سے لکھا گیا، اور کہ آنے والا ہے دریا تیرے زوال کا وقت، جو ہم سے لوگ کنارے پہ ٹھہرے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے شعر جو ایک زندگی کے
نئے تجربے سے ہمیں دوچار کرتے ہیں. گلاب ٹہنی سے ٹوٹا زمین پر نہ گرا، کرشمے تیز ہوا کے سمجھ سے باہر ہیں. اور یہ جب بہت شور تھا جب سماعت گئی، بہت بھیڑ تھی جب اکیلے ہوئے. تو یہ بہت طویل سفر شہریار صاحب کا. پہلے یونیورسٹی میں جو سلسلہ تھا، اس کے بعد پھر مشاعروں میں انہوں نے بہت بعد میں شرکت شروع کی. اور 1981 میں جب امراؤ جان فلم امراؤ جان بنائی مظفر علی نے، تو اس کے گیت اتنے زیادہ مشہور ہوئے کہ اس کے ساتھ بھی شہریار صاحب بھی ساری دنیا کو نے جانا کہ یہ شہریار کے نام سے واقف ہے لوگ. اب اس وقت تک ایک صورت تھی مشاعروں کی، تو مشاعرے میں بہت کم جاتے تھے، لیکن فلم نے ان کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی چونکہ وہ بنیادی طور پر شاعر تھے، تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ بامبے میں رہیں جا کر اور گیت لکھیں، لیکن انہوں نے کوئی آفر قبول نہیں کیا. لیکن کیونکہ وہ فلم انڈسٹری ان کے مزاج کی جگہ نہیں تھی، تو وہ پھر واپس آ گئے. وہ گئے نہیں کبھی. حالانکہ اگر کوئی اور شاعر ہوتا، کوئی اور شخص ہوتا، تو یہ اتنی مقبولیت جو ملی تھی انہوں نے، اس کا ضرور فائدہ اٹھاتا. آج ہی کے دن ہم سے بچھڑ گئے تھے وہ. ہم اپنے اس محبوب شاعر کو یاد کرتے ہیں.